بتانا تھا، وہ آئے گریا یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی مدھاں، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی مدھاں، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ صدر الکار یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروان نبی کے رہبر اعظم ہیں۔ آپ نے اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت و اصل کا پیغام سنایا جو ظلم و تشدد کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جزیرہ نمائے عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا، معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا کیونکہ کوئی ان کا باپ کہلانا دوبارہ نہیں کرتا تھا۔ غیرت اور جرأت کا خاتمہ ہو چکا تھا، عورت کو پاؤں کی جوتی اور شرافت و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ انسانیت رو رہی تھی، زمین کی آغوش میں دفن ہونے والی معصوم بچیوں کی روحیں خدا کی رحمت کو آواز دے رہے تھے، اور پھر جناب والا اور پھر خدا کی رحمت کو جوش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ انسانیت کے لیے رہبر اعظم بن کر اس کائنات میں جلوہ آرا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو روتی دلوں کو قرار آ گیا، مایوس انسانوں نے سمجھا جہاں بہار آ گیا، بزم ہستی پکاری دونوں عالم کا افتخار آ گیا، کمزوروں بے نواؤں کا حامیوں مددگار آ گیا۔ کوہ پارا کی چوٹیوں سے واضح گونج رہا تھا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آ گیا، غلاموں بے نواؤں اور بے کسوں کا غم کسار آ گیا۔ صدر رہنمائی دنیا کا مشکل ترین منصب ہے، اور پھر اس قوم کی رہنمائی جو ذلت اور گمراہی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ یہ کام بہت دشوار تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رہبر اعظم تھے، ہادی اکرم تھے، نور مجسم تھے۔ قدرت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہبر اعظم کا منصب ادا کرنے کے لیے ازل سے ابد تک کے تمام محاسن سے نواز رکھا تھا۔ صدر المرتبہ جب نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قیادت کا پرچم اٹھا کر آگے بڑھتے تو اہل انسانیت کے خزان سیدھا گلشن میں بہار آ گئی۔ اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دیکھتے ہی پکار اٹھے، محمد کی صورت میں غم کسار آ گیا۔ صدیوں سے بگڑے ہوئے معاشرے کو وارنا ایک انتہائی مشکل عمل تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام انسان تو نہیں تھے، آپ تو محبوب خدا تھے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دوہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ آپ کس مائے تو کبھی